السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، بڑھتی سیاسی محاذ آرائی اور یہ سب کیا بند گلی میں ہی جا کے رکے گا یا کہیں پر اینڈ آف دا ٹنل کوئی لائٹ بھی ہے؟ اور جس طرح آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 3 بار وفاق پر حملہ کر چکی ہوئی ہے کے پی سے، اور ابھی بھی وہ انتشار کی سیاست ہی دیکھ رہے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے۔ گنڈا پور صاحب کی سرکار جو کیا آپ کو ہم سب کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی کوئی پریشانی کا باعث بن رہی ہے، اور کیا یہ خود بھی اب خطرے میں پڑ رہی ہے؟ کیونکہ اب آوازیں باز گشت سنائی دینا شروع ہو گئی ہے کہ جناب گورنر راج بھی لگ سکتا ہے اور کوئی اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈی سیٹ بھی کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ جس قسم کی آوازیں خاص طور پر سول نافرمانی کے حوالے سے اور جو اب ان کی گفتگو ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دوسری جانب ایم کیو ایم اب سندھ گورنر صاحب کے حوالے سے، پہلے تو وہ شاید اپنی وزارتوں کے حوالے سے پریشان تھے، دیگر ان کے معاملات تھے بہت سارے، اور اب خالد مقبول صدیقی صاحب تو اس حد تک کہنے پہ آ گئے ہیں کہ جناب ہم تو کسی بھی وقت حکومت سے علیحدہ ہو سکتے ہیں کیونکہ اب ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور گورنر کامران ٹیسوری صاحب کے حوالے سے جس قسم کی مطلب باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ جی شاید ان کو ہٹایا جائے گا، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں عظیم چودھری صاحب، سینئر جرنلسٹ، کالمسٹ، اینالسٹ۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، ترجمان بھی ہیں اپنی پارٹی کے۔ بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب آپ کا۔ فیصل چودھری صاحب رہنما بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ممبر لیگل ٹیم عمران خان صاحب کے، ان کے ٹیم کے۔ آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا کیونکہ معاملات ذرا فیصل چودھری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ فیصل چودھری صاحب، یہ جو ساری صورتحال بن رہی ہے، سیاسی محاذ آرائی، ڈائیلاگ، اور شیخ وقار صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے، غلط فہمی ہے آپ کی، ہم کوئی کمزور نہیں ہے، تو یہ معاملات کیا ہیں؟ کمیٹی بھی بن گئی ہے اور پھر اس کے بعد کیا صرف حکومت کی طرف سے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ لوگ پیش رفت نہیں کر رہے، یا ابھی بھی انتظار ہے کہ حکومتی کمیٹی بنے گی اور وہ آپ کو بلائے گی اور بیٹھیں گے؟ نہیں، دیکھیے، اب جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے وہ حکومت سے مذاکرات کے لیے تو نہیں بنی ہے، وہ تو پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ جو اپوزیشن کی ہیں ان سے بھی مذاکرات کا آغاز انہوں نے کیا ہے۔ کل محمود خانہ چکزئی کے ساتھ بھی علامہ ناصر عباس صاحب بھی اس میں شامل ہیں اب، تو وہ مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ تو ایک سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کرے گی۔ اس میں حکومت اگر بات کرنا چاہے گی ڈیفینیٹلی، اس میں جو 2 نکاتی ایجنڈا ہم نے دیا ہے، حکومت کو کاؤنٹر ایجنڈا دینا چاہتی ہے، تو بات چیت تو ایجنڈا کے اوپر ہوتی ہے نا سر۔ کوئی بھی بات آپ نے سامنے رکھنے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے، تو اگر حکومت جو ہے وہ نہیں ولنگ ہوگی تو پھر یہ تو حکومت کی بال جو ہے حکومت کے کورٹ میں ہے۔ حکومت اگر بات نہیں کرنا چاہتی تو اسے تو ویسے بھی جو ابھی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا ہے ریسنٹلی حادثہ کہ بل ان کے ساتھ کر کے ان کی ووٹیں تو لے لی گئی، تو اس سے حکومت کا یہ پتہ یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت کی وہ جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا جی، اعتماد، وہ شیک بھی ہوا ہے لوگوں کا، تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ وزیر ایک آدمی ہیں، انہوں نے ٹرسٹ کیا، لیکن انہوں نے اس ٹرسٹ کو شیک کیا، تو یا تو وہ پھر پاور نہیں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ان کے پاس کردہ بل واپس آ گئے۔ چلیں وہ اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے، وہ یقیناً ایک اس وقت ایشو ہے حکومت کے لیے، لیکن کیا اس محاذ آرائی سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ نہیں، جو مذاکراتی کمیٹی ہے یہ محاذ آرائی سے جو دیکھیں، آپ جس کو محاذ آرائی کہتے ہیں، ہم اونلی آپشن کہتے ہیں، ہمارے پاس آپشن آپ نے وہ 3 دفعہ سب سے پہلے جو ہے الیکشن سے پہلے آپ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے جو ایک آپریشن شروع کیا گیا، اس میں اس وقت کا چیف جسٹس فائز عیسیٰ شامل تھا۔ وہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی کا جو میٹر ہے وہ ڈیلے کیا، الیکشنوں سے پہلے دیا، پھر جس رات ہمارا نشان الاٹ ہونے تھے فائز عیسیٰ نے اس میں جو ہے وہ فیصلہ دیا، جس کو بعد میں وہ جو خود ہی پیٹتے رہے اپنے ججمنٹ میں کہ یہ تو غلط انٹرپریٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جب اس کے باوجود بھی عمران خان جیل سے الیکشن جیت گیا، تو اس پہ آپ فارم 47 لے آئے،
تو اس کے بعد آپ نے MNAs MPAs ان کے گھر والوں کو آپ نے زدوکوب کیا, اٹھایا, مارا, اغوا کیا, ان کے گھر توڑے, خواتین کارکنان کے ساتھ جو آپ نے کیا. پھر احتجاج کی کال کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے پرچے جو ہیں وہ 1 لاکھ چھاپا, آپ کو پتہ ہے پیچھے جو یہ جو 26 ہوا ہے 1 لاکھ چھاپا پڑا ہے پنجاب اور اسلام آباد پنڈی میں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ فرسٹریشن کتنی ہے. بیسیکلی جو یہ حکومت ہے اس کی وجہ یہ ہے ضمیر کہ یہ وہ فیئر فیکٹر کے اوپر جو ہے نا یہ وہ کھڑی ہے, اور یہ فیئر فیکٹر کو کام نہیں ہونے دیتے. وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. یہ فیئر فیکٹر کو جو ہے جیسے عمر ایوب صاحب کو جیل کے دروازے پہ پکڑ کے ساری رات بٹھانا, صبح عدالت سے بےزتی کرا کے ان کو پھر وہ چھوڑا گیا, ان کی بےزتی کی انہوں نے پولیس والوں کی کہ آپ نے کس کے کھاتے میں, جب ان کے پاس ضمانتوں کے آرڈر تھے تو آپ نے کیسے ان کو پکڑا, کوئی مقدمہ نہیں تھا. یہ فیئر فیکٹر کریٹ کرنا رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو کیوس ہے نا اس وقت وہ پولیٹیکل کیوس ہو, اس کے بینیفیشری ہیں وہ سیکیورٹی اور اکانومی کا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں فیصل چوہدری صاحب. مذاکرات کے لیے کچھ CBMs دکھانے پڑتے ہیں, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز, تاکہ بہتر ماحول پیدا ہو سکے. اختیار ولی خان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اتنے فرنٹ کھول کر بیٹھ گئی ہے؟ ابھی جس طرح فیصل چوہدری نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی فرنٹ کھلا ہوا ہے, MQM کے ساتھ بھی فرنٹ کھل گیا ہے, اور پھر PTI کہتی ہے کہ جناب جس کو یہ محاذ آرائی یا چڑھائی کہتے ہیں وہ بیسیکلی ہمارا صرف ری ایکشن ہوتا ہے اور آپشنز اور اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس رہتی نہیں, جس کو آپ محاذ آرائی کہتے ہیں. تو آپ حکومت اب کیوں نہیں کوئی ایسا ماحول پیدا کرتی؟ ٹھیک ہے کہ سخت سٹیٹمنٹس آتی ہیں لیکن بیٹھ جائیں, بات کر لیں. بہت شکریہ ضمیر صاحب. دیکھیں کوئی اور فرنٹ تو کھلا ہے نہیں, اور جس کو آپ فرنٹ کہہ رہے ہیں وہ فرنٹ نہیں ہے. وہ اتحادی گورنمنٹ جب ہوتی ہے نا, کولیشن گورنمنٹ, وہ ایسی ہی ہوتی ہے, اس میں یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہوتی ہے, اس میں کوئی ایسی بات یا ایسی خبر نہیں ہے جس کو سیریس لیا جا سکے. MQM والی جو آپ بات کر رہے ہیں MQM والی یا پھر مولانا صاحب. نہیں, مولانا تو اتحادی نہیں ہے آپ کے. مولانا صاحب اگر ہمارے اتحادی نہیں ہے تو ہمارا اور ان کا جو رومانس ہے وہ بھی دنیا سے چھپا ہوا نہیں ہے. اٹس این اوپن سیکرٹ, وہ بھی آپ کو پتہ ہے, دنیا کو پتہ ہے. بات ہے PTI کی. سب سے پہلے دیکھیں ضمیر صاحب, ان سے پوچھیں کہ مذاکرات کے لیے ماحول سازگار بنانا if you are serious, صرف حکومت کا کام نہیں ہے, آپ کا بھی کام ہے. اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات میں تو لازمی بات ہے فائدہ آپ کا ہی ہوگا. حکومت دینے والی ہوتی ہے اور اپوزیشن لینے والی ہوتی ہے. آپ لازمی بات ہے 4 5 6 8 10 اپنے مطالبات لے کر آئیں گے, ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ جو ورکیبل اس کو ہم منظور کر لیں گے. لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے, آپ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں نا, فیصل بھائی ہمارا چھوٹا بھائی ہے, یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا. کوئی آپشن آپ نے چھوڑا بھی نہیں ہے. آپ کا کوئی ایسا ایک احتجاج نہیں گزرا جس میں بندے مرے نہیں ہیں. اور آج اگر آپ مذاکرات کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے سول نافرمانی کی کال دے دی ہے. کل آپ کے چیف منسٹر نے علی امین گنڈا پور نے کہہ دیا کہ ہم اسلحہ لے کر آ رہے ہیں. وہ اس پر آگے چل کے بات کریں گے, اس پر وہ ہے, وہ اس کی ایکچولی میں چاہوں گا کہ گفتگو بھی سناؤں ان کی, اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے. لیکن ابھی فی الحال جو ایک جی ٹھیک ہے, آپ اس سے پہلے آپ نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ جی ہمارے 400 بندے شہید کر دیے گئے, پھر 300 ہو گئے, پھر 278 ہو گئے, پھر 250 ہو گئے, پھر 100 ہو گئے, پھر 12 پہ آ گئے. اب آپ نے ایک نیا شوشہ شروع کر دیا ہے کہ مسنگ پرسن. پرسوں رات آپ میرے ساتھ ملک نصر اللہ صاحب کے شو پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس میں آپ کی جاری کردہ ایک لسٹ جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے مسنگ ہے, اس میں سے ایک مسنگ بندہ کہنے لگا کہ میرا تو تعلق ہی ان سے نہیں ہے, یہ میرا ID کارڈ نمبر ہے, یہ میرا نام ہے, یہ میری ولدیت ہے, خالد مزاری اس کا نام ہے. بھائی کوٹ کٹا کے پھر بعد میں لوگ یہ کہیں گے. پھر اس نے آپ کی اختیار ولی خان صاحب, بات یہ ہے کہ ہیٹ کو کم کرنا ہے نا. آپ نے جو یہ اس وقت سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے, آپ نے اس کو کم کرنا ہے. ضمیر بھائی سن لینا. جی تو مطلب اگر آپ اس دوران آپ ایک طرف مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات کی لسٹ جو آپ کی کمیٹی کی ہے وہ بھی آپ نے جیب میں رکھی ہوئی ہے, آپ جا کے وزیروں کے ساتھ بات نہیں کرتے, آپ جا کے اسپیکر کے ساتھ بات نہیں کرتے, اور حکومت کا انتظار بھی نہیں کرتے, بیچ میں ہفتہ اور اتوار کی چھٹی بھی آ جاتی ہے, اور آپ لوگ
ऑफ द रिकॉर्ड जो दूसरे काम है वो तो करवा लेते हैं, लेकिन मुज़ाकरात में आप सीरियस नहीं है। अदरवाइज आप सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं देते, आप ये कंडीशन ना रखते, ये शर्त ना रखते कि 9 मई का ये कर दें और 26 नवंबर का वो कर दें। जब मुज़ाकरात होते हैं वो अनकंडीशनल होते हैं, फिर बैठकर बातचीत होती है, उसमें चीजें फिर सेटल भी हो जाती हैं। मैं ज़मीर साहब आपके शो के तवस्सुत से, फैसल भाई जो है अपनी पार्टी के जिम्मेदार इंसान हैं, मैं इनको कहता हूं कि हुकूमत आपको, रियासत आपको, दोनों आपको सीने से लगाने के लिए तैयार है। हम आपको अपने करीब लाना चाहते हैं। हम आपको, जो आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं और आपको ऐसे देख के लगता नहीं है कि आप सियासी जमात बन गए हैं, बल्कि ऐसे लगता है कि आप कोई कलअदम तंजीम है या कोई प्राइवेट मलेशिया है या कोई खुदा न ख्वास्ता दहशतगर्द तंजीम बन चुकी हो। आप ये चीजें छोड़ दें, एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी की तरह, नॉर्मल बंदों और इंसानों की तरह बिहेव करना शुरू करें, तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। अजीम चौधरी साहब, बंद गली या कुछ और? देखिए, मैं चूँकि एक सियासी कारकुन भी रहा, आपकी तरह एक छोटा सा सहाफ़ी, आप तो बड़े हैं, मतलब नहीं, आप बहुत बड़े सहाफ़ी रहे हैं। बल्कि मैं ये जानता हूँ कि जब पॉलिटिकल पार्टी ने मुज़ाकरात करने हों और वो पार्टी जो ये चाहती हो कि उसकी बात को तस्लीम कर लिया जाए, वो खामोशी के साथ राह तलाश करती है। राह तलाश की गई थी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट कर दिया गया। अगर आप फातिहा के लिए जाते हैं तो फिर आप ये कह देते हैं कि इसकी तस्वीर ना उतारें, कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि आप रास्ता खोलने गए थे, रास्ता खुल गया था। लेकिन जो तज़ादात थे, मुख्तलिफ लोग, चूँकि तो इनके दरमियान कम्युनिकेशन की कमी है। अगर मैं एक बात कहूँ तो आप दूसरी कहते हैं, मैं दूसरी कहूँ तो आप तीसरी कहते हैं। ये PTI का एक अलमिया है कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो कम्युनिकेशन नहीं है जो एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी है, और उसी की वजह से ये आज इस सूरत हाल से दो चार हैं। अगर वो कम्युनिकेशन रहती, एक दूसरे की बात को सुना जाता, तो शायद अप्रैल 22 वाला वाक़या ही ना होता। वो भी तो एक जगह रुक गए थे ना। पॉलिटिकल प्रोसेस रुका नहीं करता, उसमें चलना होता है। वो एक बहते पानी की तरह है, उसमें कसाफतें मिलती हैं, लेकिन कसाफतें साफ़ होती चली जाती हैं। ये ऐसी जगह पर आकर रुक गए हुए हैं जहां इनके पास ऑप्शन नहीं है। ये वो ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। उनके पास एक ऑप्शन है, और वो यह है कि हमें इमरान खान को रिहा करवाना है। इमरान खान को रिहा करने के लिए जो तकाज़े हैं, जो तरीके हैं, वो फैसल मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। वो कोर्ट ऑफ लॉ से हो, वो कोर्ट ऑफ लॉ से होगा। मैं या आप नहीं कर सकते, या याद सादक और शहबाज शरीफ नहीं कर सकते। रियासत मुकदमा बनाती है किसी भी शख्स के ख़िलाफ़, उसको वापस लेने का इख्तियार भी रखती है, जुर्म की सज़ा भी देती है, जुर्म की माफ़ी का भी एक तरीक़ाकार है। वो तरीक़ाकार ये अभी इख्तियार नहीं कर रहे, जाने क्यों? बावजूद इसके कि ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, और फैसल तो ख़ानदानी तौर पर वकला के घराने से और सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनको तो पता है, इनके बुज़ुर्ग तो गवर्नर भी रहे, चीफ जस्टिस भी रहे। तो अगर इनको नहीं पता तो मुझे पता होगा। खुद वकालत करते हैं, भाई भी वकालत करते हैं, वजारतें भी इनके पास रही हैं। ये अपनी पार्टी के उन लोगों को समझाने की कोशिश करें जो गैर सियासी हैं लेकिन वकील हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई सिविल जज रिटायर होकर वकालत शुरू कर दें और वो कौमी असम्बली के इत्तफाक से रुकन बन जाएं, तो उनके मिजाज की गर्मी और सर्दी का मैं ज़िम्मेदार नहीं। वो यह फैसल नहीं है, फैसल की पार्टी है। सियासी जमात का तकाजा ये होता है कि वो कम से कम लफ्ज़ इस्तेमाल करें और इशारों में अपनी बात करके और किसी के ज़रिए अपनी बात करके अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो रास्ता इख्तियार करें जो बज़ाहिर रास्ता नहीं होता। वो किसी के ज़रिए पैगाम दिया जाता है, वो ज़मीर के ज़रिए पैगाम दिया जा सकता है, वो किसी और के ज़रिए पैगाम दिया जा सकता है कि हम मुलाकात करना चाहते हैं और खामोश मुलाकात होगी। मैं ये काम करता रहा हूँ, हर दो आदतों में मैं ये काम करता हूँ। बहुत चौधरी साहब, अब एक मतलब अच्छा ब्रिज आपके साथ बैठे हुए हैं। अजीम चौधरी साहब कहते हैं कि पैगाम अच्छा तरीके से पहुंचाना चाहिए और वो ये काम करते रहे हैं, तो आप सर्विसेज हायर कर सकते हैं इनकी।
میں اپنی بات پوری کر لوں پھر فیصل. نہیں تھے عظیم چودھری صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں اور بڑے انہوں نے تاریخ دیکھی ہے بطور صحافی بھی بطور سیاستدان پاکستان کی سیاست کو سمجھنے والے کم لوگوں میں سے آپ کی ذرا نوازی ہے سیاست کے سمجھتے ہیں. فیصل آپ کی ذرا نوازی ہے تو ایشو میں ذرا بات کر لوں اگر آپ مجھے اجازت دیجیے, اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کر لوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے. جی جی دیکھیں نیشنل اسمبلی میں 80-90 لوگ ہوں, میں نے پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی اور بات نہ بن سکتی ہو. 17, 18, 19 لوگ تھے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ اور بات بنتی تھی, مذاکرات بھی ہوتے تھے, کھانے کا اہتمام کیا جاتا تھا. راستہ کھولنے کے لیے ایک طرح کی بات کرنی چاہیے. فرض کیجئے 10 لوگ ملاقات کرتے ہیں, 10 میں سے ایک شخص بھی آ کے یہ کہہ دے کہ ایک شخص دوسرا ہے اس سے میرے ساتھ مختلف بات ہوئی ہے, تو بات کا بیلنس نہیں رہتا. تو وہ جو پنجابی کے اندر کیتی کرائی تھے پانی پہ جاتا ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں, تاریخی واقعہ, آپ اسے سمجھ لیجئے گا کہ کیا ہوتا ہے. ایک میٹنگ تھی جس میں فاروق لغاری صاحب تھے, اجمل خٹک صاحب تھے, سمیع الحق صاحب تھے, اس طرح کے اور بڑے بزرگ لوگ تھے جن کو ہم دور سے دیکھا کرتے تھے. چودھری شجاعت صاحب اور میں بھی اس میں شامل تھے. محمد علی درانی بھی تھے, درانی زندہ ہیں اور لوگ بھی زندہ. ایک ایشو تھا جس پر ایک لائحہ عمل مرتب کرنا تھا. تو چودھری صاحب نے یہ کہا کہ اس کام کو میں تو نہیں جانتا, یہ عظیم جانتا ہے, اور یہ درانی صاحب بھی جانتے ہیں, کافی جانتے ہیں, لیکن عظیم تھوڑا زیادہ جانتا ہے. تو ان دونوں کی ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں, یہ فیصلہ کر لیں گے, ہم عمل کر لیں گے. جب ہم گاڑی میں آ کے بیٹھے, ابھی گاڑی پورچ میں تھی, تو چودھری صاحب نے مجھے کہا کہ ذرا میٹنگ لمبی کر دینا. یہ 2002 کی بات ہے, 22 سال میں میری اور محمد علی درانی کی میٹنگ نہیں ہو سکی. ان کے پاس بھی ایسے بہت لوگ ہیں جو میٹنگ نہیں ہونے دیتے. میٹنگ کا طریقہ کار اسپیکر کے آفس سے اور چیئرمین بالکل راستہ اگر نکالنا چاہیں تو نکلتا ہے. بالکل اسی بات پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو مزید بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ایک چیف منسٹر صوبے کا, اس کی انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. علی امین گنڈاپور صاحب نے گزشتہ روز ایک بات کی تھی اور ان کا انداز گفتگو بھی سن لیں, اور پھر ایک دفعہ پھر وہ بات وہی کر رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی طاقت رکھتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا سن لیں. میں اپنی اس بات پہ بالکل قائم ہوں کہ اگلی دفعہ ہم پرامن والی بات نہیں کریں گے. عمران خان خدا کا واسطہ ہے یہ پرامن کا لفظ پھر چھوڑ دینا, پھر ہم نکلیں گے اور پھر ہم پرامن کا نعرے کے بغیر نکلیں گے, اور پھر جو گولی چلانے والا نہتے پہ گولی چلاتا ہے اور اپنے لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے ہمیں ان کو روکنا پڑتا ہے, پھر ہم اسلحہ لے کے جب نکلیں گے تو پھر ہم دکھائیں گے بھاگتا کون ہے, کس میں کتنی غیرت ہے, کس میں کتنا دم ہے, کس میں کتنی جوان مردی ہے. پھر تم لوگ نظر نہیں آؤ گے. فیصل چودھری صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ وہ شعر تو مجھے یاد نہیں ہے, تم ہی بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے, کچھ اسی قسم کا شعر تھا. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات یہ کہ جب آپ ایک مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں اس کے پیرل آپ سول نافرمانی, اور پھر اب یہ انداز یہ گفتگو, تو پھر کون آپ کے ساتھ کہے گا کہ نہیں جی 100 بسم اللہ آئیں بیٹھ کر بات کریں, جب آپ کی طرف سے بھی ٹون ٹینر ایسا ہی ہوگا. اور خاص طور پر جس طرح عظیم چودھری صاحب نے بھی کہا کہ آپشنز بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن ان ساری آپشنز پہ سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی ڈسٹرپشن نہ ہو. وہ شعر ہے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو شعر تو یہ زیب دیتا ہے چیف منسٹر کو. زبان میں آپ سے عرض کر رہا ہوں چیف منسٹر کو تو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ذرا دوسری طرف بھی تو زبان اور لب و لہجہ دیکھیے. چلے چیف منسٹر کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ چیف منسٹر کو اتنا لب و لہجہ سخت نہیں رکھنا چاہیے, وہ سمجھ میں آتی ہے بات, آئی ایگری ود اٹ. لیکن کیا یہ آپ باقیوں کو بری الذمہ قرار دیتے ہیں کہ آپ نے جب شہادتیں ہوئیں اس پہ بھی مذاق اڑایا, آپ نے جو لوگ مسنگ ہیں ٹیمپرنگ کی ریکارڈوں کی وہ تب بھی مذاق اڑایا. ہر ایک, اور حد تو یہ ہے کہ خواتین کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ بات کرنے سے باز نہیں آتے, جو کہ ہماری روایت نہیں ہے, چاہے پنجاب ہو, پختون ہو, سندھ ہو, بلوچ ہو.
کوئی بھی ہم میں سے اس طرح کا بندہ نہیں ہے جو خواتین پہ بات کرے، لیکن ببانگ دور بات ہوتی ہے. یہ باتیں ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے تو نہیں کی جا سکتی، ایک شخصیت کو. آپ اوور آل بات کریں کہ اوور آل ماحول کیا ہے سیاست کا. ماحول یہ بنایا ہے کہ آپ حکومت والے جن کا ٹون اور ٹینر جو ہے، خواجہ آصف کی کبھی آپ نے بات سنی ہے؟ کس انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں؟ کیا ان کی عمر ہے اس طرح کی گفتگو کرنے کی؟ کتنے بندے ہیں جو بھرتی کیے گئے ہیں صرف بدتمیزی کرنے کے لیے، اور ان کا جو ترہ امتیاز ہی بدتمیزی ہے. بات یہ ہے کہ آپ حکومت ہیں، ریئلائز کیجئے. ٹھیک ہے آپ کو ووٹیں نہیں پڑی، لیکن پھر بھی آپ کو حکومت میں امپوز تو کر دیا گیا. آپ حکومت اپنا فارم 47 کی تو ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ جو ہیں لنگڑے لولے ہیں لیکن حکومت میں تو ہیں. لیکن اس چیز کو ریئلائز کون کرے؟ آپ ٹون اور ٹینر جو ہے وہ وزراء کا دیکھیں، آپ وزیر اعظم کا دیکھیں، آپ ان کے لوگوں کا دیکھیں. آپ جو وہاں پہ روزانہ پنجاب میں بغض اور اناد اور نفرت سے بھری ہوئی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھیں. آپ یہ کیسے اگنور کر سکتے ہیں علی امین کی ایک بات کو بیچ میں سے کاٹ کے پوری تقریر میں سے؟ سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فیصل چوہدری صاحب، two wrongs cannot make one right. I agree. ضمیر I agree sir. کہ آپ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے. ریاست ماں اگر ایسا سلوک کرے تو بچے کہاں جائیں؟ زیادہ ذمہ داری حکومت پہ اور سیاسی معاملہ ہے. میں مانتا ہوں. دیکھیں اس کو آپ اتنا اچھا علی امین کی بات کو آپ نے کیا ہے تو اسد کیسر کی گفتگو اور بیرسٹر گور کی گفتگو اسمبلی کے اندر بھی سن لیں، وہ بھی تو گفتگو ہے نا. وہ تو کہہ رہے ہیں عظیم چوہدری صاحب نے بھی کہا کہ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے وکیل ہیں جو اب سیاستدان بن گئے ہیں، ان کو تو سمجھ بوجھ ہے گفتگو کی. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک پارٹی میں سے آپ ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی تو گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. گور کی تو عادت ہے وہ سخت بات بھی بڑے نرم لہجے میں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. علی امین کی عادت ہے وہ میری طرح نرم بات بھی بڑا سخت لہجے میں کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ دوسری بات ایک اور بھی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے. دیکھیں جو رینک اینڈ فائل میں اس وقت تکلیف ہے، دکھ ہے، جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ ایک مسلسل 2-2.5 سال سے جو ہے ایک زیر عتاب ہے، وہاں کی وہ زخمی ہیں، ان کی گفتگو ایسی ہی ہوگی. آپ اگر مرہم نہیں رکھیں گے اور لوگوں کے اپنا گردن کے اوپر گھٹنا رکھ کے ان کو زخمی کر کے ان کا خون بہا کے آپ کہیں کہ نرمی ہو. عمران خان کو 1.5 سال سے اپنے اندر رکھا ہوا ہے، اس کی بیوی کے اوپر عدت جیسا گھٹیا ترین کیس آپ نے بنایا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں فیصل بھائی کہ مطلب we need to graduate from that and move on. آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ عمران خان کے ورکر بھی مار دیں، شہید کر دیں، آپ اس کے پرامن نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں بھی چلا دیں؟ سر دیکھیں نا پھر وہ ریزنز بہت ساری آ جاتی ہیں نا کہ آپ لوگ 144 لگی ہوئی تھی، جب تک عمل نہیں ہوگا لہجے سخت رہیں گے. ریاست کو یہ بات سوچنی پڑے گی. آپ جا کے پورے پاکستان کی نکروں پہ گلیوں میں جو گفتگو ہو رہی ہے بات سنیں، جو 26 نومبر کا حادثہ ہوا ہے. خدا کے لیے اس کو برش اسائیڈ نہ کریں. یہ کوئی ہم ایسے ملک میں نہیں رہتے، 25 کروڑ کا ملک ہے، اس کو جمہوریت کے اصولوں پہ نہیں چلائیں گے تو بربادی آلریڈی بہت ہو چکی ہے، آگے بھی بہت ہوگی. کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سر بات وہیں پہ آ جاتی ہے نا کہ کہیں پہ وائلیشن ہوتی ہے تو پھر آگے سے ایگریشن ہوتی ہے. اور وہی ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کیا ہوا تھا، 144 لگی ہوئی تھی، پھر آپ لوگوں کو ایک جگہ کا بھی متعین کیا گیا. یہ سارے جواز ہیں، یہ کوئی جواز نہیں، کوئی جواز نہیں. میں مانتا ہوں سر کوئی جواز نہیں. کوئی ڈی چوک میں پہنچ گیا تھا، ڈی چوک پاکستانیوں کا ہے نا سر. میں مانتا ہوں سر کوئی جواز نہیں. بیٹھے رہنے دیتے 4 دن. سر میں مانتا ہوں آپ نے کوئی اس میں واٹر کینن یوز کیے، اس کا دودھ پانی ہو جانا چاہیے. عباسی تو پی ٹی آئی سے نہیں ہے، فیصل بھائی فضل الرحمان صاحب تو پی ٹی آئی سے نہیں ہے، حامد میر پی ٹی آئی سے نہیں ہے، زاہد گشکوری پی ٹی آئی سے نہیں ہے، بی بی سی پی ٹی آئی سے نہیں ہے، گارڈین پی ٹی آئی سے نہیں ہے، ٹی ایف ٹی اپنے ایف ٹی. سر میں مان رہا ہوں فیصل چوہدری صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کمیشن بن جانا چاہیے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کہیں سے کوئی سر میں جانا چاہوں گا اختیار ولی خان صاحب. دیکھیں مطلب جب زخم ہو اور اس کے اوپر باقاعدہ پھر نمک بھی چھڑکا جائے تو پھر اس قسم کی گفتگو سننے کو مل جاتی ہے. لیکن میں یہ جسٹیفائی نہیں کرتا پھر بھی کہ چیف منسٹر کی لینگویج ایسی قطعی طور پر نہیں ہونی چاہیے. میں اس بات پر بھی قائل ہوں، لیکن حکومت کو بھی اب کچھ تھوڑا سا شاید
شاید جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو مطلب اسی وجہ سے ہی تو اتنا غصہ سامنے آتا ہے کہ پہلے مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی پیدل. جی اختیار ولی خان. دیکھیں میں نے اس سے پہلے، اب ذرا آپ نے مجھے تحمل سے سننا ہے. سر انہوں نے بات نہیں کی، آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر الزامات کی، ایک سینکڑوں الزامات کی انہوں نے چارج شیٹ لگا دی. میں یہاں پر حکومت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں جواب دینے کا میں پابند ہوں کہ میں یہاں پہ جواب دوں. میں نے اس سے پہلے سیگمنٹ میں بڑی نرم، بڑی پیار بھری بات کی کہ ہم آپ کو سینے سے لگانا چاہتے ہیں، راستہ تلاش کرتے ہیں. آپ نے آ کے وہ سارے جھوٹے الزامات دہرا دیے جو آپ کی جھوٹی سوشل میڈیا، جو پیڈ سوشل میڈیا ہے، جو اسرائیل، امریکہ، انڈیا میں بیٹھ کر وہ آپریٹ ہوتی ہے. آپ نے وہ الزامات دہرا دیے. آپ نے دے دیجیے، فیصلہ کرا لیتے ہیں. کریں گے اس کا حل یہی ہے نا سر. آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا. نہیں، آپ فیصل بھائی سن لیتے ہیں، پھر آپ کو بھی موقع ملے گا. فیصل بھائی آپ کو یقیناً موقع دوں گا میں. جی مجھے یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کی یہ عمر ہے، تو آپ کے لیڈر کی کیا عمر ہے؟ وہ کوئی 18 سال کا لڑکا ہے. وہ جو لوگوں پہ الزام لگاتا تھا، جو مریم نواز کے متعلق اس نے زبان یوز کی، ابھی تک اس کو شرم نہیں آتی اس پہ. آپ کے لیڈر نے ملک کے مقبول لیڈروں کو اوئے توئے کر کے نہیں بلایا. وہ جج چودھری کو کس طرح بلایا تھا؟ آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کا یہی رویہ ہوتا ہے، آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا یہی رویہ ہوتا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی امین یہاں سے کون سی فوج لے کر آئے گا؟ ایسے نہیں ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے جو آپ نے ریڈیو پاکستان چلایا، 9 مئی کو آپ نے جی ایچ کے اوپر حملے کیے، آپ نے جناح ہاؤس چلایا، آپ نے کرنل شیر کے مجسمے کو توڑا، آپ نے چکدرہ فورٹ پر حملہ کیا، آپ نے قائد اعظم کی زیارت ریزیڈنسی کو بھی نہیں بخشا. اب اس پہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ معافی مانگ لو تو یہ کوئی بری بات ہے؟ اپنی غلطی پہ نادم ہونا یہ کوئی بری بات ہے؟ تو جرت اور بہادری کا کام ہے، اور بہادر لوگ معافی مانگتے ہیں. اس کے اوپر 26 نومبر آپ نے کیا. فیصل چودھری صاحب، میں نے اس دن بھی آپ کو بولا تھا، آج پھر آپ کو کہتا ہوں، آپ کی پوری پارٹی کو کہتا ہوں، یہ عظیم چودھری صاحب میری اس بات کا گواہ رہے. ضمیر صاحب آپ بھی رہیں گواہ، یہ پوری قوم گواہ رہے. ان کے پاس پشاور سے لے کر ڈی چوک تک پہنچنے تک 1-1 منٹ کی ویڈیو ہے. اگر گولی نہیں ہے تو ان کے پاس گولی چلانے والے کی ویڈیو نہیں ہے، اور اگر ویڈیو نہیں ہے تو گولی لگنے والے کی نہیں ہے. ان کے پاس فہرست بھی نہیں تھی. پہلے انہوں نے 600 لوگ کے مرنے کا اعلان کیا، بالکل آپ وہ پہلے بات کر چکے ہیں، آپ نے صحیح فرمایا، پھر 200 ہو گئے، اور اب یہ مسنگ پرسنز کا جھوٹا ڈرامہ کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ٹی وی کے شو میں آ کر آپ کو منہ پر کہہ دیتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ مسنگ، میرا آپ کی پارٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے لیے آتے ہیں. بات ایسی ہے کہ اگر آپ نے اپنے رویے بدلنے ہیں، دیکھیں آپ کے لیے ہم نے اپنا دل بڑا کھلا رکھا ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں the only thing is آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ ہمیں دیں، آپ ہمیں 100 بار تنے دیں. پوائنٹ آ گیا، ابھی نہیں آیا جی، ابھی نہیں آیا جی، مجھے چند سیکنڈ دے دیں جی، مجھے چند سیکنڈ دے دیں. آپ کو یہ کوئی حق نہیں کہ پہنچتا کہ آپ کسی کو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس مینڈیٹ اصلی ہے کہ نقلی ہے. آپ خود آر ٹی ایس بٹھا کر آپ کو حکومت دی گئی تھی، دنیا اس کی گواہ ہے. اس پہ گارڈین کی رپورٹ آئی تھی، اس پہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ آئی تھی، آپ کے ملک کے حامد میر کی اپنی رپورٹ آئی تھی، جس صحافی کا آپ نام لے رہے ہیں اس کی رپورٹ آئی تھی، آپ کے اپنی پارٹی کے جسٹس وجیہ الدین کی رپورٹ آئی تھی، اکبر ایس بابر کی رپورٹ آئی تھی. تو آپ وہ بھول گئے. تو آپ کے پاس یہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ ہمارے مینڈیٹ پر انگلی اٹھاؤ، ورنہ پھر مان لو. بالکل صحیح. اختیار ولی خان صاحب، میں ذرا عظیم چوہدری صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. آج جو ہے وہ جعلی مینڈیٹ ہے. چلیں، رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی آج کہا عظیم چوہدری صاحب کہ ملک سے نفرت کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا. اب یہ اس وقت آپ مطلب دیکھ لیں کہ ٹیمپریچر دونوں سائیڈوں سے اس وقت یہ ہے. میں آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں. 1977 میں گولی چلی تھی، پولیس نے چلائی تھی لاہور میں، کیا جریاں والا، لاہور بیڈن روڈ پہ بھی چلی، مسجد شہداء پہ بھی چلی، پیلی بلڈنگ پہ بھی چلی، رتن سینما پہ بھی چلی، 4 جگہوں پہ چلی. میں اتفاق سے 4 جگہوں پہ موجود تھا. اچھا، جب گولی چل رہی تھی میں اس وقت ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، میں موجود تھا. جو کھچاؤ تھا پی این اے اور پیپلز پارٹی کے درمیان، وہ گولی تک آ چکا ہوا تھا. لوگ مر رہے تھے، 300 لوگ اس موومنٹ میں مرے تھے، 300 سرکاری فگر. الٹیمیٹلی کیا ہوا تھا؟ الٹیمیٹلی حکومت نے راستہ کھول کے دیا تھا. سردار قیوم کو جیل سے نکالا تھا
रेस्ट हाउस लाए थे, भुट्टो से मुलाकात करवाई थी और फिर सब लीडरों के पास उनको भेजा था कि मुज़ाकरात पे बैठे और सबको सहारा इकट्ठा किया था। और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था, मुज़ाकरात हुए थे, नतीजे पे पहुंच गए थे, मार्शल लग गया था। मार्शल की वजूहात पे मैं नहीं जाना चाहता कि वो लगा क्या हुआ, लेकिन सियासतदान का काम ये है कि नामुमकिन को मुमकिन बना दें, और अगर ये इस नामुमकिन को मुमकिन बना दें तो इसी में पाकिस्तान की सियासत, मईशत, मुआशरत, समाजियत, सब चीज़ों की तरक्की है। यहाँ हम इंसानी क़ुव्वत को ज़ाया कर रहे हैं, और अगर हम ज़ाया करते रहे तो 60% तो हम ज़ाया करने के करीब पहुँच चुके हुए हैं। 50% के करीब लोग जो हैं वो बिलो एवरेज ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोनों तरफ से बहुत गुफ्तगू होती है, चीखो पुकार होती है, लेकिन मैं आज एक चीज़ कहनी शायद हूँ, ऐसे ही रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। मैंने आज पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब को देखा इस्लामाबाद क्लब में। अच्छा। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ खाने के लिए आए हुए थे, ग्राउंड में बैठे थे, हम भी वहीं थे। उस लोग उनसे मिल रहे थे, ना कोई उनको गाली निकाल रहा था, ना कोई मामला था, ना कोई लेना था, ना देना था। एक बाजवा को गाली निकाले या दूसरा किसी और को गाली निकाले, ये पाकिस्तान का असासा है। लोग अच्छे थे या बुरे थे, तारीख को फैसला करने दें। आप आज का जो फैसला है वो पॉलिटिशियंस ने करना है। अगर मैं और आप पॉलिटिशियन के तौर पर इस मेज़ पे बैठ जाएं और आपस में ये फैसला कर लें कि हम अपने कागज़ एक्सचेंज करेंगे तो हमें कोई नहीं रोकेगा। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस वक्त को ज़ाया कर दिया, बैठेंगे कैसे? बैठने के लिए तो रास्ते मौजूद हैं। क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मौजूद नहीं है? वहाँ अफराद नहीं बैठते। सही। क्या ह्यूमन राइट्स कमेटी मौजूद नहीं है? अफराद नहीं बैठते। क्या प्रिविलेज कमेटी? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं इसको जरा, कि इतने सारे फोरम अवेलेबल हैं, 28 फोरम हैं, तो गुफ्तगू वहां से ओरिजिनेट हो सकती है। वली साहब से कहिए कि ये किसी कमेटी की मीटिंग में किसी शख्सी कहें, या ये फैसल साहब किसी से कहें कि कमेटी की मीटिंग में ये बात छेड़ो, खुद ना छेड़ें, किसी तीसरे आदमी से कहलवा लें कि यार खुदा का वास्ता है इस बात को बंद करो, और किसी बंद कमरे में बैठ के दो चीज़ें तय कर लें कि मैं आपको गाली नहीं निकालूंगा, आप मुझे गाली नहीं निकालेंगे, आधा मसला हल हो जाएगा। सही। जो ख्वाजा साहब ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो मुनासिब नहीं है। जो शेर अली करते थे, आबिद शेर अली, वो भी मुनासिब नहीं थी। जो इनके लोग करते थे, वो जो मुराद सईद साहब थे मेज़ के ऊपर खड़े होकर, वो भी सही नहीं है। पार्लियामेंट का असूल ये है कि आप पार्लियामेंट के रुकन का नाम भी नहीं ले सकते। आप कहते हैं एक फाजिल रुकन ने कहा, यहाँ तो गालियाँ निकाली गई, सब कुछ हुआ। हमने तो डिप्टी स्पीकर को कुर्सी मार के मार दिया हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। अब तो कुर्सियाँ ज़रा भारी भरकम हैं, मुझसे तो नहीं उठती, शायद वली साहब से उठ जाए। ये तरीक़ाकार जो है, इस तरीक़ाकार में एक ही तरीका है। जिस तरह बाकी चीज़ों पर ये कंसेंसस कर रहे हैं और बाहर किसी को पता नहीं चलता, कमेटियां बगैर कंसेंसस के नहीं बनती। ठीक है, ये दोनों जानते हैं। सही। अगर वहाँ कंसेंसस हो सकता है, आप स्पीकर के पास ना बैठें, आप चेयरमैन सेनेट के पास बैठ जाएं। जब तक आप मुज़ाकरात शुरू नहीं करेंगे आपका कोई मसला हल नहीं होगा। और ये जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे चीफ मिनिस्टर साहब, ये वफाक की एक इकाई का नुमाइंदा इस्तेमाल कर रहा है। ये एक शख्स नहीं कर रहा, एक पीटीआई, एक पार्टी का लीडर नहीं है, पार्टी का लीडर नहीं, वफाक की इकाई का नुमाइंदा ये बात कर रहा है। एक इकाई का नुमाइंदा, सर जी, वफाक की इकाई का नुमाइंदा, मुंतखब नुमाइंदा ये बात कर रहा है। और अगर इसी तरह से दूसरी तरफ से बात आनी शुरू हो जाए तो फिर बात तो बिगड़ती चली जाएगी ना। सियासी जमातें नामुमकिन को मुमकिन बनाती हैं, और अगर ये नहीं बना सकती तो फिर ये क्लासेस अटेंड करें, रिफ्रेशर कोर्स करें, किसी से सीख लें, पुराने लोगों से सीख लें, कुछ से ना सीखें, ये महमूद अचकज़ई से सीख लें। महमूद अचकज़ई और वो जो वकील थे इफ्तिखार गिलानी, इनकी एक तकरीरें दो बहुत मशहूर है पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने हल बताया था। एतजाज़ साहब से सीख लें, किसी से सीख लें, किसी से पूछ लें। मुज़ाकरात का नेमुल बदल सिर्फ मुज़ाकरात है। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा थोड़ा सा मजीद जायज़ा लेंगे कि PMLN के अंदर क्या चल रहा है, MQM इतनी परेशानी क्यों क्रिएट कर रही है। और फैसल चौधरी साहब ने गुफ्तगू के आगाज़ में ही कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी धोखा हुआ, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अजीम चौधरी साहब ने जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बहुत सारे लोग आपस में, आप जब पार्लियामेंट में होते हैं तो एक दूसरे को काम भी कहते हैं और आपके काम भी हो रहे होते हैं, तो इसको भी काम समझकर अगर गुफ्तगू का कोई धीमे अंदाज से शुरू करें तो इस पर भी बात हो सकती है। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। फैसल चौधरी साहब, एक तो ये चलें ठीक है, ये तो मामला होते हैं, लेकिन पीटीआई के अंदर बड़े अजीब किस्म के इस वक्त सवालात उठ रहे हैं। कोई कहता है ये ऐसे करना चाहिए, कोई कहता है नहीं वैसे करना चाहिए। खान साहब भी इस हद तक आ गए कि उनको भी थोड़ा सा एतमाद उनका जो है ख़राब हो रहा है, जो इस वक्त लीडरशिप है बाहर। और आप निजी महफिलों की बात करते हैं तो आपके अपने लोग भी कहते हैं कि जो समझदार लोग हैं और आप भी के हालात हैं ऐसे पीटीआई के अंदर भी। तो यही है ना कि अगर जिस तरह अजीम चौधरी साहब कहते हैं कि अगर माहौल बनाना होता है तो एक बंदा भी अगर जाके कुछ ऐसी बात कर देता है तो वो सारी कीते कराए थे पानी फिर जाता। फैसल चौधरी साहब। नहीं, मुख्तलिफ ओपिनियन तो हर पार्टी में होती हैं, लोगों की अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना राय अमल होता है। बात यह है कि आप इमरान खान साहब के लिए जो बात हमने क्यों जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है, इसलिए कि दो राय हैं उसमें। हमारा अपना एक मौक़िफ़ है, हुकूमत का एक अपना मौक़िफ़ है। हम उसमें अब कहते हैं कि हमारे लोग शहीद हुए, तदफीन हुई है। फजल रहमान साहब ने, शाह खकान अब्बासी ने, दीगर जितने भी लोग हैं जो कि पीटीआई से मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूं। सर अजीम चौधरी साहब आपसे कुछ मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूं। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय होता ही है, होना भी चाहिए, उसके बगैर पॉलिटिकल पार्टी चलती नहीं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल पार्टी की पूरी राय आती है। अगर इस सवाल को मैं फ्रेम करके दे दूं कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर के मामलात और पार्लियामेंट के अंदर के मामलात क्या एक जैसे होते हैं, मेरा ये सवाल है आपसे। बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं अजीम भाई के मुख्तलिफ पार्लियामेंट में या मुख्तलिफ होती हैं आरा होती हैं। देखिए बाकी पार्टीज़ और पीटीआई में फ़र्क ये है ना कि 1.5 साल से उनके लीडर को इन्होंने जेल में रखा हुआ है, 3 महीने से उनकी पॉलिटिकल पार्टी को मिलने नहीं दिया जाता। तो वो कोहेरेंस जो है, बाकियों को जो आज़ादी मैसर है, तो जेल के अंदर इमरान खान साहब की तो लिमिटेड फ़्लो है, मुलाकातें भी फ़्लो उस तरह से फ्रीक्वेंट नहीं होती, नहीं करने दी जाती। तो इन सारे मामलात को अगर सामने रख के देखा जाए तो जो कोहेरेंस नज़र आनी चाहिए वो नहीं आ सकती, उसकी कोई ठोस वजूहात हैं। और इमरान खान साहब और या मतलब आप नून लीग में नवाज शरीफ साहब है, इवन शहबाज शरीफ साहब इज़ बाउंड कि नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, जरदारी साहब है पीपल्स पार्टी में, मौलाना साहब है JUI में, मतलब हमारी पार्टियों के जो स्ट्रक्चर होता है वो शख्सियत का बेस है। तो इमरान खान साहब की जो अंदर गुफ्तगू आती है वो आती है ज़ाहिर अखबारात को, पहले तो उनको अखबारात पे भी पाबंदी लग जाती है, वो बड़ी मुश्किल से रिज्यूम होता है, फिर टीवी बंद हो जाता है, टीवी में भी PTV आता है, वो बजाते खुद एक सज़ा होती है लेकिन चलो आता तो था, लेकिन वो भी बंद हो जाता है, फिर मुलाकातों पे भी पाबंदी हो जाती है। तो वो जो कोहेरेंस एक्सपेक्ट की जाती है ना जी, क्योंकि आप पीटीआई को जो लोग हैं ज़्यादा, देखिए एक तो पहले उनका जो कैडर था वो सारा डिस्पर्स कर दिया गया, मार कूट के उनको भगा दिया गया। अब ये जो नए लोग हैं इनके साथ भी यही सलूक हो रहा है। तो ये एक फिर इसी वजह से आपको जो है, और दूसरा पीटीआई पे फोकस ज़्यादा है। पीटीआई की जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अब एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह साहब का पीछे जो है एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था पीटीआई से मुतालिक, तो वो तो फिर उसको तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहा जाता है ना। लेकिन पीटीआई में से अगर कोई ऐसे राय का मतलब बात आए तो उसको कहा जाता है जी कि ये लड़ाई है। लड़ाई नहीं होती, ये मैं और मेरा भाई भी अगर हम गुफ्तगू करें तो हम डिफरेंट अप्रोच रखते हैं, किसी केस के ऊपर भी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, क्योंकि गुफ्तगू करने का अंदाज भी डिफरेंट होता है लोगों का। तो ये इसमें कोई इतनी, और सियासी जमात की रिक्वायरमेंट ये है कि हर शख्स अपनी राय दे और प्रिवेलिंग राय जो है उसको करे। अब आप उमर अयूब खान साहब जो हैं वो मुज़ाकराती कमेटी के हेड हैं, मुज़ाकरात से मुतालिक मेरा ख्याल में जितनी भी कोई बात होगी वो उमर अयूब खान साहब की इसलिए वजन रखती होगी कि वो हेड ऑफ मुज़ाकराती कमेटी हैं। बाकी पार्लियामेंट के अंदर जो है पार्लिमानी कमेटियां फैसला करती हैं, या वो बात है, वो पार्लियामेंट के अंदर का बिजनेस कुछ और होता है पार्लियामेंट में। इसलिए हम जो है, जो मैं बात कर रहा था कि हमारा जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा है वो इसी वजह से है कि हम ये समझते हैं कि अदालतों से भी हमें इंसाफ नहीं मिल सका, क्योंकि हमारी पटिशनें जो ह्यूमन राइट वायलेशन की हैं वो सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक उन पे फैसले नहीं आए, रिजर्व भी रखे गए। तो ये बातें हमारे ग्रेजेस हैं और इस ग्रेजेस को तो एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत एक पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमारे लीडरान को, हमारे कारकुनान को ट्रीटमेंट जो मिला है उस पर हमें बिल्कुल हमारी शिकायत भी है और हम चाहते हैं कि इसको एड्रेस किया जाए। सही। फैसल चौधरी साहब, वैसे मेरा भी सवाल जो आपने बात की, मैं भी बात वही कर रहा था कि विद इन पार्टी तो यकीनन आप बैठेंगे, हर एक का अपना डिफरेंट ओपिनियन होगा और वो राइट है उसका कि वो एक्सप्रेस कर सके,
وہ ایکسپریس کر سکے. بات یہ تھی کہ پارٹی سے باہر جو وائس جانی ہوتی ہے اس میں ایز اے پارٹی سے باہر جو وائس جانی ہوتی ہے اگر وہ ڈیفرنٹ ہوں گی تو وہ نقصان دیتی ہیں. میرا یہ سوال تھا. پارٹی میں بھائی جان جیل سے پارٹی چلانا اور چیز ہے, باہر بیٹھ کے پارٹی اور چلانا. کائنڈلی یہ الاؤنس تو دینا سر. تو صرف پھر ایک بات کر لینا کہ صرف فیصل چودھری ملے عمران خان صاحب سے اور کوئی نہ ملے, اور وہی پھر ایک ہی موقف سامنے رکھے تاکہ اتنا ایک تو ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا اور جو اعتماد کا فقدان پیدا ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. لیکن آئی ایم سوری اگر آپ کو میں نے offend کیا, آپ اس کو فالو کیا کریں. نہیں, I'm sorry if I have offended you, but my intention was not that. میں offend نہیں ہوا سر. آپ احتجاج تو مجھے کر, میں تو بالکل سر, تو سر آپ کے احتجاج پہ میں سوری بھی کر اگے ٹریے سر, اگے ٹریے. اختیار ولی خان صاحب اب معاملہ لبرٹی لینی تھی کدھر نہ لینی سر. 100 بسم اللہ سر, 100 بسم اللہ. اختیار ولی خان صاحب یہ اب آپ بھی یقیناً لبرٹی لیں گے. وہ اختیار ولی خان صاحب اب صورتحال جو پی ایم ایل این کے سامنے ہے, ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ اتحادیوں کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اور یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے چلتی رہتی ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے کنسرن بڑے سیریس ہیں جس میں انہوں نے 2 بندوں کو گواہ بنایا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب گواہ تھے جب اس بل کے اوپر اتفاق ہوا اور اس کے بعد اس کو منظور کیا گیا, لیکن اس کی واپسی جو ہے اس کے اوپر اب ان کے بہت سنجیدہ سوالات ہیں اور ان کے لیڈرز پورے پاکستان میں اس وقت پہلے میں ہیں اور وہ مختلف فورمز پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ باعث تشویش ہے. دوسرا ایم کیو ایم کا ٹیسوری گورنر ہٹانے کے حوالے سے کنسرن وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا, کیونکہ جو پہلے انڈرسٹینڈنگ تھی اس میں تھا کہ گورنر جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ہوں گے سندھ کے. جی اچھا ضمیر صاحب, ایک تو گورنر والی بات جو ہے نا وہ جہاں سے نکل رہی ہے فی الحال وہ سورس ہی جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ سنجیدہ سورس نہیں, اس کو بھی اتنے آپ سنجیدہ نہ لیں. لیکن آج اتوار کا دن گزرنے دے, کل تک سچویشن اس کی, کل اور پرسوں تک 1-2 دنوں میں اس کی واضح ہو جائے گی. جہاں تک ولی خان صاحب جو سورس جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور وہ پھر عظیم چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ نام نہیں لیتے, ایک معزز سینیٹر نے اور جن کی پہلے خبریں جو ہیں ان ایڈوانس آ جاتی تھیں اور ان کو پتا ہوتا تھا سب کچھ, وہ ان کی وہ خبر بھی بڑی مشہور ہوئی تھی کہ سمندر کے نیچے بہت بڑا خزانہ نکل آیا اور اب پاکستان میں جو ہے تو کوئی بہت بڑا جو ہے تو اتنا کو مال نکل آئے گا کہ لیبر ختم ہو جائے گا اور سعودی عرب اور امریکہ سے اور انگلستان سے کرنے اور ان کی وہ حامد میر صاحب نے ان سے میں تو بات کرنے والا بندہ ہوں. فیصل یہ سچ بولتے ہیں اختیار ولی خان صاحب, بالکل ببنگے دور سچ بولتے ہیں, حالانکہ پرویز خٹک صاحب ان کو پریشان کر رہے ہیں آج کل. میں پرویز خٹک بیچارہ مجھے کیا پریشان کرے گا, میری بات سنیں. اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کے پاس گئے, انہوں نے اس کو لینے سے ریفیوز کر دیا. اس کے بعد ان کے بھائی نے ان کے لیے جے یو آئی میں ایک سلسلہ چلایا, وہاں سے بھی ریفیوز ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا راضی نامہ ہو گیا, وہ بھی اس کا بھی کچھ نہیں بنا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے پی ٹی آئی پی یعنی ان کی اپنی جو جماعت ہے میں نے اس سے استعفیٰ دے دیا. تو ان کی تو کسی بات کا بھی کوئی یقین نہیں, اور اس وقت ان کے پاس ایک کونسلر کی سیٹ بھی نہیں ہے. تو پرویز خٹک صاحب اس وقت جو اعلان کر رہے ہیں کہ میں تو جی سر فیصل چوہدری صاحب آپ کو خبر دے رہے ہیں کوئی فیصل چوہدری صاحب. جی میں بتاتا ہوں, میں نے کہا لانچ وہ ہو گئے آپ کے صوبے میں, باقی اللہ جانے. لانچ ہو گئے ہیں وہ, ویسے ایک شخص اور بھی لانچ ہوا ہے, اس کے حوالے سے بھی خبریں ہیں, وہ بھی ہم پوچھیں گے آپ سے. اچھا وہ اب کہتے ہیں کہ میں مشیر داخلہ بنوں گا, تو میں کہا یہ وزیر داخلہ کو یہ گھر بھیج رہے ہیں. پھر کہتے ہیں خبریں چلا رہے ہیں کہ جی میں مشیر پیٹرولیم لگ گیا ہوں. میں نے کہا یہ علیم خان کو بھی فارغ کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ میں مسلم لیگ نون کا صوبائی صدر بن جاؤں گا. تو میں کہا یہ امیر مقام اور اختیار ولی کو بھی فارغ کر رہے ہیں. تو یہ ان کی عادت ہے کہ وہ اپنے آپ کو خبروں میں انہیں رکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے وہ چیک کرتے رہتے ہیں اور نیا پتہ وہ پھینکتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ چلتی رہتی ہے, یہ ہوتی رہتی ہے. مجھے کیا پریشانی ہوگی یار ضمیر صاحب, مجھے آپ بھی جانتے ہیں اور عظیم بھائی تو بڑے ہمارے سینئر ہیں, لیکن ہم ایک سیاسی کارکن ہیں. میں 34 سال سے ایک جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں.
मुस्लिम लीग नून के साथ, और इस जमात से वाबस्तगी में मैं Student life से तकरीबन इस मुल्क के मैं अजीत स्टूडेंट लाइफ से मैं 14 जेलें काट चुका हूँ, मैं अपनी उंगलियां तोड़वा कर घर आया हूँ, मैं अपने नाखून निकलवा के घर आया हूँ, मैं तो दूध का रसिया और मजनू हूँ नहीं, मैं तो खून वाला मजनू हूँ। हुकूमतों में आके मैं आपका पॉइंट आ गया मेरे पास। इख्तियार वली भाई, बैक बेंचर होता हूँ, मैं बैक बेंचर होता हूँ हुकूमत में। जब वक्त आएगा लड़ने मरने का, हम उस वक्त पर फ्रंट पर। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। अजीम चौधरी साहब, वक्त का मैं मुकाबला सख्त है, जरा बताएं कि एक तो ये जो तब्दीलियां होने जा रही हैं इसकी अफवाहें बड़ी हैं कि जी 12 मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, SAPMs और जो भी पता नहीं क्या क्या। वो तो खैर आने हैं। MQM 2 वजारतें और मांग रही है। बिल्कुल, या वो 2 वजारतें लेगी या वो गवर्नरशिप छोड़ेगी। अब इसका फैसला MQM करेगी। अच्छा, और परवेज खटक साहब आ रहे हैं? परवेज खटक साहब अगर कहीं भी जाएंगे तो उनको वो मकाम नहीं मिलेगा जो उनको माजी में मिल चुका हुआ है। वो मेरा ख्याल है अब आराम करें। उनके आराम में ही उनकी बेहतरी है, आफियत है। सही। बाकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से एक बात पे कहते चलो, मेरे लिए तो दोनों मेरे छोटे हैं मुझसे, लेकिन मेरे बुजुर्ग हैं ये दोनों, चूँकि ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में अपने लबो लहजे में अगर थोड़ी सी आहिस्तगी पैदा कर दी जाए और फसाहत और बलागत के साथ बात को बयान कर दिया जाए, इल्ज़ाम की बजाय अपने गिरबान में देख लिया जाए और दूसरे के नक्स निकालने की बजाय अपने नक्स को ठीक कर लिया जाए, तो पॉलिटिक्स सुधर जाएगी। बसूरत दीगर पाकिस्तान में बहुत हुक्मरान आए जो किसी को याद भी नहीं है। सही। फैसल चौधरी साहब, सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस ले रहे हैं कि नहीं? सर, सिविल नाफरमानी की तहरीक पे महमूद अचकज़ई साहब का अपील आया है, उस पर गौर व फिक्र होगा। ये देखें ना, ये खूबसूरत बात। अगर कल खान साहब से मुलाकात होती है और तब भी इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ जो है खान साहब के पास सामने रखा जाएगा, फिर उसके बाद जो भी होगा आपको मतला कर दी जाएगा। सही। इख्तियार वली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? बस मैं क्लोज कर रहा हूं सर। मैं इतना ही कहूंगा, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मैं इतना कहूंगा कि अजीम चौधरी साहब, मेरी आपसे दरखास्त है, ये PTI के मरकजी कौंसिल के इजलास में अगर आपको दावत दी जाए तो खिताब दे जाके वहां पे खिताब करें। इनको एक आधे घंटे नहीं फिर सारी जगह सर, फिर पार्लियामेंट में होना चाहिए तमाम सियासी जमातों के लिए। इसका इख्तियार जवाब ले लीजिए सर। मेरी अहलिया इनकी जमात का हिस्सा रही थी, मैंने इनका पार्टी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। चले, मेरी अहलिया 2 दफा कौमी असेंबली की रुकन रही। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप इनकी जमात का हिस्सा बन जाए, तो वो मैं कह रहा हूँ कि इनकी सबके लिए होना चाहिए ना। अगर अजीम चौधरी साहब एक बाकायदा, मेरी सोच इनसे मुख्तलिफ है। नहीं, सबको कह रहे हैं लेक्चर देने चले जाएं, मतलब वो मैं काम शुरू करने वाला हूँ। शुरू कर रहे हैं इनकी तरबियत, वो कहते हैं कि नहीं मैं सबके लिए शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इतना ही था, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।